الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ترکی اور ملک شام میں جو شدید ترین زلزلہ آیا، جس نے قیامت صغریٰ برپا کی، ہزار مکانات مٹی کے ملبے میں تبدیل ہو چکے، ان میں رہنے والے ہزار انسان موت کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام کے تمام مرنے والوں کو شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے، اور تمام تباہ شدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے باز آباد کاری کے مواقع اور اس کے اسباب و انتظام فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنے کرم سے انہیں زخموں سے جابر فرمائے۔ اسی تناظر میں آج کی اس جمعہ میں کچھ باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جن باتوں کو میں آپ احباب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، شرح صدر کے ساتھ ان باتوں کو آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب جبرائیل امین کی وساطت سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمایا؟ تو قرآن ایک موقع پر اس کا جواب دیتا ہے کہ ھدی للناس، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر انسانوں کی ہدایت، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، زندگی کے ہر موڑ پر ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ کتاب نازل فرمائی۔ قرآن مجید کی اس کتاب میں
اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں اور ان کی قوموں کے حالات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ قوم نوح ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے۔ ان تمام کی تمام قوموں کی سرگزشت اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ قومیں کیسی تھیں، ان میں کس قسم کی گندگیاں اور اخلاقی خرابیاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے مختلف نبیوں کو اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کے درمیان مبعوث فرمایا۔ انبیاء نے آ کر ان قوموں میں بڑی درد مندی کے ساتھ محنت اور جستجو کی، لیکن قوم نے انبیاء کی بات کی طرف مطلقاً توجہ نہ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام حرکت میں آیا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کی تمام قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی برسات فرمائی، کسی قوم کی بستیوں کو اللہ نے آسمانوں تک اٹھا کر جبرائیل امین کی وساطت سے انہیں زمین پر الٹا دے مارا۔ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا پانی چھوڑا، زمین پر اتنا پانی ہوا، اس پانی کی بلندی نے پہاڑ کی چوٹیوں تک کو اپنے اندر لے لیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو اسی پانی میں ڈبو کر غرق فرما دیا۔ قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ذلت کی موت اتاری۔ قوم عاد اور قوم عاد، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا عذاب مسلط فرمایا۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اس کو اپنی قوت اور طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، بہت ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور لوگ اس روئے زمین پر کوئی موجود نہیں ہے۔ خدا نے ان پر ہوا کا عذاب نازل فرمایا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ مسلسل 7 دن اور 7 رات خدا نے ان پر تیز ترین ہوائیں چلائی۔ جب وہ ہوا ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کا خاتمہ فرما دیا تھا۔ وہ ہوائیں اس قوم کے طاقتور مردوں کو ایسے اڑاتی تھیں جس طرح آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آتا ہے تو روڈ پر پڑے ہوئے کاغذات جس طرح ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں، قوم عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا، اور لے جا کر اللہ نے کسی کو پتھروں پر مارا، کسی کو اسی ہوا کے زور پر درختوں سے ٹکرا دیا، کسی کو کسی سے ٹکرا دیا۔ اللہ نے ہر ایک کا دماغ اور جسم کا ایک ایک حصہ پاش پاش کر دیا۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے زلزلے بھیجے۔ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھیانک ترین انتقام کیوں آیا، اس کی تفصیل بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی۔ کچھ باتیں ہیں جو اللہ نے کہی، موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ تمام تباہ ہونے والی قوموں میں 2 چیزیں مشترکہ تھیں۔ پہلی چیز، سارے کے سارے انتہائی مشرک تھے، کافر تھے، اور باقی تمام کے تمام لوگوں میں دوسری چیز جو تھی وہ ہے بدعقیدگی اور گمراہی۔ یہ بنیادی چیز تھی تمام قوموں کے اندر۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی اخلاقی کمزوریوں میں یہ قومیں مبتلا تھیں۔ مثلا ان لوگوں کے اندر فخر و غرور اور تکبر تھا، غریبوں سے شدید ترین نفرت تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان قوموں کے سرداروں کے پاس
اس قوم کے بڑے لوگوں کے درمیان پہنچ کر ان کو حق کی طرف بلاتے اور اللہ کی بات سنانے کے لیے متوجہ کرتے، بڑی حقارت سے کہتے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا، ہم کیوں آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی جائیداد ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی بہت بڑا اونچا زبردست قسم کا عہدہ ہے؟ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو آپ ایک نئی بات لے کر ہمارے سماج میں اور ہمارے درمیان میں آئے ہو، اس بات کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی، اور ہماری اپنی قوم سے تعلق رکھنے والے چند غریب مفلوق الحال پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، جن کو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں، ایسے کچھ لوگوں نے آپ کی بات سن لی اور آپ بڑے خوش اور مطمئن ہو گئے؟ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنتے، اور وہ کمین لوگ ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، اور آپ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات سنانا چاہتے ہوں، یہ تو ہماری انتہائی ذلت ہے۔ اس طرح وہ لوگ اپنے فخر و غرور کا بے انتہا ہر موقع پر اظہار کرتے تھے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی وہ تھی ناشکری۔ ان لوگوں کو خدا نے بہت زبردست قسم کی نعمتیں دی تھی، رہنے کے لیے عالی شان مکانات تھے، تجارت کے بہترین مواقع تھے، ان کے پاس بارشیں بر وقت ہوتی تھی، بڑی خوب ہوتی تھی، بہترین قسم کا فصل اناج ان کے پاس آتا تھا، رہنے کے لیے برتنے کے لیے اس دور کی تمام تر سہولتیں ان کے پاس موجود تھی۔ خدا کا پیغمبر ان کے درمیان آیا تو اس قوم کو کفر و شرک سے ڈرانے کے بعد کہنے لگا کہ اے میری قوم، جس خدا نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ قوم نبی کی ان باتوں کو ایک لحظے کے لیے ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس قوم کے اندر تیسری جو بیماری تھی وہ اسراف اور فضول خرچی۔ قوم عاد اور سمود کے بارے میں آتا ہے، قرآن خود بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر اونچے اونچے مقامات پر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے گھر بناتے ہیں مٹی اور گارے کو ملا کر، لیکن قوم عاد و سمود کے لوگ پتھروں اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے رہائشی مکانات بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکانات کے بنانے کا اس قوم کو بڑا سلیقہ اور زبردست قسم کا فن عطا فرمایا تھا، اور وہ لوگ ہمیشہ اونچے سے اونچے مقام پر بہترین نقش و نگار کے حامل مکانات بنایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مکانات ان کی کوئی ضرورت ہوتی، نہیں، صرف فضول کے لیے ان مکانات بناتے تھے، اور ان مکانات کے بنانے کا بنیادی مقصد تاکہ سماج کے اندر اپنی ناک کو اونچا رکھ سکے اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو جھاڑ سکے اور اپنی عمارات کو بتا سکے۔ اس مقصد کے تحت وہ لوگ بے انتہا فضول خرچی کیا کرتے تھے۔ خدا کا پیغمبر ان کے درمیان آیا تو قوم کو منع کیا کہ اے میری قوم، اللہ نے جو وسائل آپ کو دیے ہیں، ان وسائل کو ضرور اپنی ذات پر استعمال کرو، لیکن اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو فضول خرچی کے اندر مت اڑاؤ، اس کو گناہ کا حصہ نہ بناؤ۔ لیکن قوم نبی کی اس نصیحت کو ایک لمحے کے لیے سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں پچھلی قوموں کی جو چیزیں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، جو خرابیاں ان قوموں میں تھیں اور
جن خرابیوں کے نتیجے میں اللہ نے اس قوم پر زلزلے اور آفتیں نازل فرمائیں، ان قوموں کو تہس نہس کر دیا، آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ جب آپ اس تناظر میں اپنی ذات کا جائزہ لیتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو دنیا کے اندر ہونے والے حوادثات کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہمارے زمانے کے اندر جو حادثات رونما ہو رہے ہیں، آج یہاں پر یہ حادثہ ہے، کل وہاں پر کوئی اور حادثہ، یہ تمام کے تمام حادثات یہ اللہ کے نظام کا ایک مربوط حصہ ہے۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی حال رونما ہوتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ظاہری وجہ ہوتی ہے اور ایک باطنی اور حقیقی وجہ ہوتی ہے۔ جتنے وہ لوگ جن کا خدا اور رسول پر مکمل ایمان و یقین نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو ظاہری وجہ کے پیچھے پڑتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ترکی اور ملک شام کے اندر جو زلزلہ آیا، کیوں آیا، اس کا ریزن کیا۔ ایک ظاہری ریزن ہوتا ہے، وہ ریزن بتا دیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے زلزلہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، اس کو ماننے والے، جس طرح دنیا ظاہر کے پیچھے بھاگتی ہے، میں اور آپ ظاہر کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے۔ ہمارے خدا نے اور ہمارے رسول نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی، اس کائنات کا اندر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی اور منشے کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس کائنات کے اندر کوئی حرکت یا سکون ہوتا ہے، یہ خدا کے حکم سے وابستہ ہوتا ہے، خدا کے حکم سے خارج کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ظاہر کو چھوڑو، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو اور جانو کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس نظریے کے تحت اپنی قرآن سے رجوع کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، تو بتا، ترکی کے اندر زلزلے کیوں آئے، اتنے ہزاروں افراد موت کے منہ میں کیوں چلے گئے؟ تو اللہ رب العزت انسانوں کو رہنمائی دیتے ہوئے ایک مقام پر کہتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں، سمندر اور زمین کے اندر کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ انسانی کرتوت اور ان کے حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس نے اس کائنات کا نظام انسانوں کے اعمال کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو اور انسان کے عمل کا آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ زمین سے جس طرح انسان کا عمل آسمانوں پر جاتا ہے، خدا کی طرف سے اس دنیا میں اسی طرح کے فیصلے رونما ہوتے ہیں۔ بندہ جب کہتا ہے دنیا کے اندر مختلف حالات میں گھر کر، اے اللہ میرا حال دے، تو خدا بندے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو اپنے اعمال دے۔ بندے کا عمل جس طرح کا ہوتا ہے، خدا کا حال اور فیصلہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ جب بندوں کی جانب سے آسمان پر وہ اعمال جاتے ہیں جو اللہ کی بندگی پر، اس کی شکر گزاری پر، تواضع، عجز و انکساری پر، مخلوق خدا کی درد دلی اور رحم پروری پر مشتمل یہ جذبات و احساسات ہوتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے فیصلے بھی اسی طرح کے آتے ہیں۔ اللہ دنیا کے حالات کو بڑا پرامن اور نارمل رکھتے ہیں۔ ہر موسم کو اللہ تعالیٰ بڑے قابو میں اور حد میں رکھتے ہیں۔ چونکہ بندوں نے خدا تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ بھی لحاظ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو اس زمین میں کسی قسم کی ناپسندیدگی اور تکلیف نہ ہو، اس کا مکمل اللہ لحاظ کرتے ہیں۔
لیکن جب بندے اس زمین پر منمانیوں پر اتر آتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اپنے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، اور جو من میں آیا اس کے مطابق کر گزرتے ہیں، اور جو چیز جس طرح سمجھ میں آتی ہے اس طرح کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلے بھی اسی طرح کے آتے ہیں۔ چنانچہ ترکی کے اندر جو واقعات ہوئے، جو شدید ترین زلزلہ آیا، یہ زلزلہ یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھا۔ ہمارے کرتوت اس طرح کے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ زلزلہ اور شدید سے شدید تر ہوتا، اس ایک زلزلے سے اللہ پوری دنیا کو ہلا دیتے اور پوری جگہ اللہ تعالیٰ نظام کو تتر بتر کرتے، مگر ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ایک محدود پیمانے پر اس کام کو اپنی قدرت سے فرمایا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں، دنیا میں انسان کو جو تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے، یہ مصیبت تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سارے کرتوتوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو سزا دیتے ہیں دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں، وہ انسان کے کرتوت کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ دیکھ کر ہمارے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس قسم کے حالات دنیا میں آتے ہیں تو پھر انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر کیوں کیا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں، کیا رہنمائی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رہنمائی ان واقعات کے ذریعے یہ ہے، اے میرے محبوب نبی کی امت کے لوگوں، پچھلے زمانوں میں جس طرح مختلف قومیں اپنے کفر و شرک، بہت ساری بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے اللہ کے غصے کے مرتکب ہوئے، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو پھر اس قسم کی حرکتوں کو اپنی زندگی میں آنے مت دو۔ تم غرور مت کرو، تم فضول خرچی مت کرو، تم اللہ کی نعمتوں کی پاسداری کرو، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، غریبوں سے نفرت مت کرو، سماج کے اندر ظلم مت کرو، جس بندے کا جو حق بنتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ اس کو اس کا حق دو، کسی کا حق دینے میں آنا کانی مت کرو، کاروبار کے اندر ناپ تول کے معیار کو صحیح رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے اور تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرو۔ جب تم یہ سب کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھلائی ملے گی، اور اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر پچھلی قوموں کا جو وتیرہ اور طریقہ تھا اسی طریقے کو اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی میں انہی سب چیزوں کو روا رکھا، تو پھر یاد رکھو کہ ان قوموں کے ساتھ خدا کا جو انجام ہوا وہی انجام اللہ کا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں پر اس قسم کے زلزلوں کو زمین پر برپا کر کے چیتاونی دیتے ہیں، لوگوں کو خبردار اور آگاہ کرتے ہیں، لوگوں سنبھل جاؤ۔ جس مقام پر زلزلہ آیا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہاں کے لوگ اللہ کے پاس ناپسندیدہ تھے، اور آپ میں جو بچ گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے بڑے خوش ہیں، اللہ ہم سے بڑے مہربان ہیں۔ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جب انسان کے گناہ حد سے بڑھتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین کہو کہ تھوڑا سا ہلے۔ زمین تھوڑا سا ہلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کا جو دماغ
فخر و غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ اس کو زمین پر لاتے ہیں اور حقیقتوں سے روشناس کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو پھر اس کی عقل کو ٹھکانے لگاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سنبھلنے کا، جائزہ لینے کا اور اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دنیا میں خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو ہاں کہیں پر اس قسم کے واقعات آتے ہیں ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ نصیحت یہی کہ اللہ کے یہ عذاب کیوں آتے ہیں، ہمیں بے حیائیوں سے، مختلف قسم کے گناہوں سے، بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے جائزہ لینا ہے کہ مجھ پر اللہ کے بھی حق ہیں، بندوں کے بھی حق ہیں، کیا میں سب لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا مجھ سے کسی کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی؟ میں کسی کو ناراض تو نہیں کر رہا؟ کسی کو میں تکلیف تو نہیں پہنچا رہا؟ ہر انسان کو چاہیے کہ یہ موقع اس کو یہ احتساب فراہم کرتا ہے، اس احتساب کو اپنے اوپر کرے۔ جب آدمی اس قسم کا احتساب کر کے اور اپنے تمام گناہوں کی اور بدعمالیوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حالات کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی قوم بھی کفر و شرک، بت پرستی اور بہت ساری اخلاقی پستیوں میں مبتلا تھی۔ یونس علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ دنیا کی پچھلی قوموں کی طرح وہ قوم بھی بڑی ڈھیٹ تھی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ 3 دن گزر گئے لیکن اس قوم پر، وہ واحد قوم ہے دنیا کے اندر جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور پلٹ کر چلا گیا۔ ہوا کیوں؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا، جب قوم کے 3 دن گزرنے لگے تو قوم نے تلاش کیا یونس علیہ السلام کو اپنے درمیان، لیکن یونس علیہ السلام کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس قوم کے جو بڑے دانشور لوگ تھے، صاحب سمجھ، ان کو یقین آ گیا یونس علیہ السلام جو کہتے تھے وہ بالکل سچ اور درست تھا، اور پوری قوم کو ان لوگوں نے اکٹھا کر کے کہا دیکھو اگر اللہ کے عذاب سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً یونس علیہ السلام جو کچھ کہا کرتے تھے اس کے مطابق ایمان لاؤ، اور جن اخلاقی کمزوری اور پستیوں سے وہ نکالنا چاہتے تھے ان تمام بد اخلاقیوں کو اپنی زندگی سے چھوڑو۔ چنانچہ ساری کی ساری قوم نکل کھڑی ہوئی اپنے گھروں سے ایک کھلے میدان کی طرف۔ نکلنے سے پہلے اس قوم کے لوگوں نے اپنے تمام کپڑے الٹے کر کے پہنے، اور جو دودھ پیتے بچے تھے ان بچوں کو ماؤں سے الگ کیا گیا۔ اس قوم کے اندر بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان تمام کی تمام بکریوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا گیا۔ اب ساری کی ساری قوم بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ ایک کھلے میدان کے اندر پہنچی اور اپنے الٹے کپڑوں کے ساتھ آہو زاری گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی، پروردگار عالم ہم نے بڑا گناہ کیا اور ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اے اللہ ہم اپنے ظلم اور گناہوں کی آپ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ صدق دل سے آپ کے سامنے عہد اور وعدہ کرتے ہیں، یونس علیہ السلام آپ کی عبادت و بندگی کی جو دعوت دیتے تھے، اے اللہ یونس تو ہمارے درمیان ہے نہیں، اے اللہ ان کی دعوت کو ہم پوری سچائی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔
اے اللہ ہر قسم کی بد اخلاقی اور ہر قسم کی گندگیوں کو ہم چھوڑنے کا آپ کے سامنے عزم و ارادہ کرتے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ گھنٹوں تک سخت ترین دھوپ میں وہ قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہی۔ معصوم بچوں کو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچے بلبلا کر رو رہے تھے۔ ان آوازوں کی وجہ سے ساتھ میں جو جانور تھے وہ بھی پریشان تھے، وہ بھی چیخ رہے تھے، وہ بھی پکار رہے تھے۔ ایک عجیب منظر تھا۔ اس پوری قوم کی آہوزاری نے، معصوم بچوں کے رونے نے، جانوروں کے تڑپنے اور اچھلنے اور پکارنے نے خدا تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا فرمایا۔ وہ جو عذاب اللہ نے اس قوم کی تباہی کے لیے مقدر فرمایا تھا، اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس قسم کے حالات آتے ہیں، دنیا کے باقی تمام انسانوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کا جائزہ لے کر اپنے اعمال کو اور اپنی ہر چیز کو درست کرے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر زلزلے کا آنا ان کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں، اور یہاں نہ آنا یہ ہماری خوش قسمتی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی زمین ہے اور اللہ جہاں کہیں یہ چیز جب چاہے واقع کر سکتے ہیں۔ اور حیدرآباد میں رہنے والے تلنگانہ میں مطمئن نہ ہوں کہ بھائی کہ ہمارے دور دور تک کہیں پر سمندر موجود نہیں ہے، یہاں پر کچھ نہیں آتا، یہ صرف حماقت کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں، بلکہ یہ زمین اللہ کی، خدا اپنی قدرت سے جہاں جو چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ ابھی کل ایک خبر دیکھ رہا تھا میں، اس خبر کے اندر یہ بتایا گیا کہ 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر دنیا کے مختلف حصوں میں یہ زلزلے آنے ہیں۔ ان میں ہندوستان کے مختلف حصوں کی نشاندہی کی گئی، پتہ نہیں کہاں کہاں واقع ہو۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ ہم یونس علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سے پہلے انفرادی اور اجتماعی توبہ کا اہتمام کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ تعالیٰ سے ایک پکا اور مضبوط عہد کریں، اپنے آپ کو صحیح بنائیں۔ ہم اس طرح خدا کے اس غضب کو روک سکتے ہیں، اس کے علاوہ خدا کے غضب کو روکنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ خدا کے غضب کو روکنے کی دوسری چیز ہے صدقہ۔ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق صدقات کی کثرت اور اس کا اہتمام کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جس قدر صدقات کی کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس صدقے کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو ان حالات سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ متاثر ہیں، حکومت جب بنائے گی ان کے لیے مکانات بنائے گی، لیکن اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے ان کے لیے زندگی میں سہولت کے لیے ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے دکھ درد کو سمجھیں اور اس میں شریک ہوں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تمہارا اپنا خاص بھائی ایک تو خونی بھائی ہوتا ہے، ایک ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی ہوتا ہے، اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر جو بھائی ہوتا ہے، اللہ نے اس رشتے کو بڑا زبردست، بڑا اہم قرار دیا۔ اس کے لیے بھی ایک مسلمان کے دل میں وہی تکلیف، وہی درد محسوس ہونا چاہیے جو خونی بھائی کے درد پر، اس کی تکلیف پر ہم محسوس کرتے ہیں۔ اگر بالکل ہمارے اپنے پڑوس میں یا کسی اور محلے میں ہمارے اپنے بھائی کی بلڈنگ گر جائے تو ہم جس طرح خوش نہیں ہوتے،
ہم دل ہی دل کے اندر دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بالکل یہی کیفیت ان ترکی کے مسلمانوں سے متعلق، ملک شام میں رہنے والے لوگوں سے متعلق ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، جو مال و اسباب کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک ایک بلڈنگ 20-20، 25-25، 30-30 منزلوں پر مشتمل تھی۔ وہ لوگ جو کل تک کروڑ پتی اس سماج کے اندر شمار ہو رہے تھے، بس رات کی تاریکی کے اندر 7.8 کی شدت کا جو زلزلہ آیا اور چند جھٹکے لگے، وہ عمارتیں جن کو دیکھ کر ہم سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ بس رات کی تاریکی میں سب سوئے ہوئے تھے، پل بھر میں آنکھ کھلی اور وہ باہر آئے تو گھر میں جب تک تھے سو رہے تھے تو مالدار تھے، آنکھ کھلی تو فقیر بن گئے، غریب بن گئے، اور ان صفوں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں جن صفوں کے اندر اور لوگ اپنی ناداری اور اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تمام کے تمام حالات اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا کر انسان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، حالات کا بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہیں مالداری میسر ہے تو اس پر گھمنڈ غرور مت کرو، اور اپنے پیسوں پر اسراف کر کے اللہ کی بغاوت مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ کیا سمجھتے ہو جس خدا نے تمہیں دیا ہے اس خدا کو لینا بھی آتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں مالداری دی ہے وہ ایک جھٹکے میں تمہیں فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس کا احساس اور اندازہ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں سدھرنے کی، سنبھلنے کی، سچی توبہ کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے کچھ نوجوانوں کی جانب سے ملک شام اور ترکی کے متاثرہ لوگوں کے لیے تعاون اکٹھا کرنے کا ایک سلسلہ نماز دعا کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے، جو کچھ آپ کے جیب میں ہے اور آپ اپنی استطاعت اور سہولت کے مطابق ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہوئے جائیں، اس لیے کہ ہمارے جبلی ہلز کے اندر ترکی ایمبیسی موجود ہے اور وہ ایمبیسی براہ راست امداد قبول کر رہی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ترکی کے جو حکمران ہیں رجب طیب اردگان، یہ وہ مرد مومن ہے، پوری دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کا بندہ سب سے پہلے اٹھتا ہے۔ آج اس کا ملک ٹوٹا پڑا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر اس کے درد کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کی عوام کے لیے ایمان کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر وہ خیر خواہی کا جذبہ ہم دکھائیں۔ اللہ نے ایک موقع آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع کو بھرپور طور پر اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان برباد لوگوں کے لیے جلد از جلد آباد ہونے کے اسباب میسر فرمائے۔ اس قسم کی دعائیں وہ حضرات کریں جو اس موقع پر حصہ نہیں لے سکتے، اس طرح ہم ان کے معاون و مددگار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔